बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। मुल्क में बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत का शोर है। हुकूमत सब अच्छा का राग अलाप रही है तो पीटीआई सरापा एहतजाज है। बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई 85% मुतासर होने का दावा मुस्तरद कर दिया गया है। बानी पीटीआई का मुआयना करने वाली मेडिकल टीम ने रिपोर्ट भी जारी की है। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा है कि बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई बिल्कुल ठीक है, जबकि दूसरी आंख की बिनाई चश्मा लगाकर 70% है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई का दोबारा मुआयना हुआ है। मेडिकल टीम ने इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया, जिसकी तस्दीक मेडिकल बोर्ड के बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से जारी की गई रिपोर्ट से भी होती है। रिपोर्ट अडयाला जेल में बानी पीटीआई के मुआयना करने वाले डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर आरिफ खान ने अपने दस्तखत से जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बानी पीटीआई का मुआयना 15 फरवरी 2026 को प्रोफेसर पर मुश्तमिल माहिर अमराज चश्म के मेडिकल बोर्ड ने किया, जिसमें अल-शफा ट्रस्ट आई अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और पिम्स अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई की दाईं आंख की बिनाई ऐनक के बगैर 6/24 पार्शल, जबकि बाईं आंख की बिनाई 6/9 रिकॉर्ड की गई है, जबकि ऐनक के साथ दाईं आंख की बिनाई बेहतर होकर 6/9 पार्शल और बाईं आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बानी की दाईं आंख के मुआयने में खून के बहाव और पर्दा बसारत पर सोजिश के आसार पाए गए हैं। दाईं आंख के सोजन में कमी आई है। इसकी मोटाई 550 से कम होकर 350 हो गई है, जो कि बेहतरी की अलामत है। रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने दोनों आंखों के लिए न्यूऑनिक और सिस्टेन अल्ट्रा, जबकि सिर्फ दाईं आंख के लिए कोसॉफ्ट आई ड्रॉप्स तजवीज़ किए हैं। बिनाई 6/36 से बेहतर हुई है और 6/9 पार्शल हो गई है, जो कि इस मरहले पर काफ़ी अच्छी बिनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ने NTVEGF इलाज की तकमील के बाद OCT एंजियोग्राफी और FFA टेस्ट करवाने का मशवरा दिया है। रिपोर्ट ने पीटीआई की क़यादत और बानी के ज़ाती मुआलजीन को एतमाद में ना लेने के बयानी की भी नफ़ी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इतवार की रात 9 बजे चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें बानी पीटीआई की सेहत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुर्रम मिर्जा को भी फोन पर 25 मिनट तवील ब्रीफिंग दी गई, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी कायदीन और ज़ाती मुआलजीन ने अब तक किए गए इलाज और सीनियर डॉक्टर्स की टीम की जानिब से दी गई तजावीज़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ ने रिपोर्ट की सदाकत की तस्दीक की। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने एक बयान में कहा है कि इतवार की रात 9:45 बजे बानी पीटीआई का इलाज करने वाले 2 डॉक्टर से बात हुई। डॉक्टर खुर्रम मिर्जा को भी कॉन्फ्रेंस कॉल में लिया गया। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि दोनों डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई के इलाज, टेस्ट, आइंदा के लाएअमल से आगाह किया। डॉक्टर्स ने बताया कि बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई के डॉक्टर्स को यह भी बताया कि बानी पीटीआई की आंख की बिनाई में बेहतरी आई है। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा, अफसोस है कि मैं खुद इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि जब तक वो खुद बानी पीटीआई का मुआयना नहीं कर लेते, हतमी राय देना मुमकिन नहीं। उन्होंने दरख्वास्त की कि उन्हें बानी पीटीआई का बराह रास्त चेकअप करने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो ज़ाती तौर पर तिब्बी सूरत हाल का जायज़ा ले सके। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने यह भी कहा कि हुकूमत मुझे, डॉक्टर फैसल सुल्तान या बानी पीटीआई के फैमिली के नामजद डॉक्टर्स को मामला देखने दे। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने दरख्वास्त की है कि अगर जो भी इलाज होना है वो शफा इंटरनेशनल अस्पताल में किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने डॉक्टर से मुलाकात की तस्दीक और इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया है। राजा नासिर अब्बास ने कहा वो डॉक्टर से मिले थे, लेकिन वो डॉक्टर तो नहीं है। महमूद खान अचकजई के मुताबिक डॉक्टर्स की जानिब से ब्रीफिंग में आगाह किया गया कि बानी पीटीआई की बिनाई में नुमाया बेहतरी आई है। महमूद अचकजई ने कहा कि बानी को पहले दीवार पर लगी घड़ी वाज़ेह नज़र नहीं आ रही थी, ताहम पता चला कि चेकअप के बाद उन्हें घड़ी की सुइयां नजर आना शुरू हो गई हैं। महमूद खान अचकजई ने दावा किया कि बानी पीटीआई की आंख तकरीबन 95% तक बेहतर हो चुकी है और उनकी आंखें महफूज हैं। उनकी गुफ्तगू पर अरकान असम्बली ने अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह कहकर इत्मीनान का इजहार किया। दूसरी जानिब वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने बानी पीटीआई और उनकी जमात को तनकीद का निशाना बनाया है। गुजरात में तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि बानी पीटीआई ने मेरे वालिद की बीमारी का मजाक उड़ाया। वो वालिदा को कैंसर हुआ तो ड्रामा कहा, मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। आज वो जेल में है, हल्फन कह रही हूँ कि बानी पीटीआई को तमाम सहूलतें दी जा रही हैं। मेरे वालिद जब जेल में थे, उनकी बीमारी का इतना मजाक उड़ाया गया। मेरी वालदा को कैंसर हो गया और मेरी वालदा की बीमारी का इतना मजाक बनाया गया और ये कहा गया कि वो तो बीमारी नहीं है, ये सब ड्रामा है। जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। और ये बात मैं आपको ऑन ओथ कह रही हूँ।
صدر آصف زرداری نے بھی بانی پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ رحیم یار خان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا ابھی 1.5 سال ہوا ہے، جیل مردوں کی طرح کاٹو، عورتوں کی طرح کیوں رو رہے ہو؟ میری بہن کو رات کو پکڑا، اس وقت یاد نہیں آیا کہ جیل تو 2 سال بعد پوچھتی ہے کہ تم آئے کہاں ہو؟ اس کو 1.5 سال نہیں ہوا ہے، جیل کاٹو، مردوں کی طرح کاٹو، عورتوں کی طرح رونا کس بات کا ہے؟ آپ نے جب میری بہن کو عید کی رات کو نکال کے جیل میں بند کیا، آپ کو اپنی بہنوں اور بیوی کا اور ماں کا خیال نہیں آیا۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے احتجاج کی وجہ سے صوبے کا ملک کے دوسرے حصوں سے رابطہ تاحال منقطع ہے۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات اکرام کھٹانہ کے مطابق اس وقت صوبے میں 7 سے زائد مقامات پر دھرنے جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا کو پنجاب سے ملانے والی اہم شاہراہیں کئی روز سے بند ہونے کی وجہ سے سفر، تجارت اور روزمرہ زندگی شدید متاثر ہوئی ہے۔ سڑکوں کی بندش کے باعث ہزاروں مسافر راستوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جن میں مریض، خواتین، بچے اور دیہڑی دار مزدور شامل ہیں، جبکہ طبی ایمرجنسی کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ سوابی سمیت مختلف مقامات پر ایمبولینسز میں مریضوں کی اموات کی خبروں سے تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے صورتحال پر خیبر پختونخوا حکومت کو کسی ممکنہ ایکشن سے خبردار بھی کیا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ موٹر ویز اور جی ٹی روڈ کی بندش غیر آئینی اقدام ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت آئین اور قانون کی پاسداری کرے۔ اگر کے پی حکومت سڑکیں نہیں کھولے گی تو پھر وفاق کو آئین پر عمل کرتے ہوئے ایکشن لینا پڑے گا، پھر کسی کو برا نہ لگے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کے معائنے اور جیل میں حالات زندگی سے متعلق 12 فروری کا 7 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ جیل میں درخواست گزار کے حالات میں فی الحال کوئی منفی یا تشویشناک پہلو سامنے نہیں آیا۔ روزمرہ معمولات اور خوراک کے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا گیا، جبکہ قید خانے کی حالت اطمینان بخش پائی گئی۔ باقاعدہ بنیادی طبی معائنوں کی فراہمی کی تصدیق بھی کی گئی۔ جیل احاطے میں درخواست گزار کی سیکیورٹی کو محفوظ قرار دیا گیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ 23 اور 24 اگست 2023 کے سابقہ حکم ناموں پر عمل درآمد ہو چکا ہے، لہٰذا بانی پی ٹی آئی کی لیونگ کنڈیشن سے متعلق معاملہ غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ مزید کہا گیا کہ 5 اگست 2023 کو ٹرائل کورٹ کی جانب سے حتمی فیصلہ سنائے جانے کے بعد یہ تمام درخواستیں غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا کہ درخواست گزار ٹرائل کی مبینہ بے قاعدگیوں یا غیر قانونی اقدامات کے خلاف اپنی شکایت متعلقہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت اپیل میں اٹھا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سابقہ احکامات کی روشنی میں ان درخواستوں کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔ انہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ دوسری جانب توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کرنے کی درخواست پر اہم پیش رفت سامنے آئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے بانی پی ٹی آئی کی سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کرنے کی درخواست پر اعتراض عائد کر دیا ہے۔ اعتراض لگایا گیا کہ درخواست گزار نے توشہ خانہ 2 کیس کی مرکزی اپیل پر بروقت اعتراضات دور نہیں کیے۔ اپیل پر رجسٹرار کے اعتراضات 7 دن میں دور کرنے تھے۔ رجسٹرار آفس کا اعتراض ہے کہ بروقت اعتراضات دور نہ کرنے کا وقت گزر گیا ہے۔ اپیل پر اعتراض موجود ہے تو سزا معطلی کی درخواست کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر شروع ہونے والی سیاست ڈیل کی جانب جاتی ہے یا انہیں کچھ ڈیل ملتی ہے؟ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالجین اور سیاسی قیادت میں میڈیکل ٹیم کی جانب سے بریفنگ احسن اقدام تو ہے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے ان کے ذاتی معالجین اور فیملی کی جانب سے اٹھائے گئے تحفظات کا ازالہ کرے۔ اس موقع کو سکور بیلنس کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کو بھی اس موقع پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کے علاج کے لیے راستے نکالنا چاہیے۔ احتجاج پی ٹی آئی کا سیاسی حق ہے، لیکن اس کی وجہ سے عوام کو پیش آنے والی مشکلات کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا بہترین راستہ ہے، جس کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو مل کر کوششیں کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کتنی مطمئن ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ فیصل چودھری وکیل ہیں تحریک انصاف کے۔ فیصل چودھری صاحب، عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے پر حکومت اور پی ٹی آئی آمنے سامنے تو ہیں۔ اب میڈیکل بورڈ جس نے کل اڈیالہ جیل میں بانی کا معائنہ کیا تھا، اس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو ٹیم ہے ان کی وہ اطمینان کا اظہار کر رہی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ کی بینائی بالکل ٹھیک ہے، جبکہ دوسری آنکھ کی بینائی چشمہ لگا کر 70% ہے۔ آپ مطمئن ہیں یا ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کچھ حقائق چھپا رہی ہے؟ دیکھیں، وہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے نا، جب آپ نے ایکسیس نہیں دی ہے، اب جب آپ نے کسی کو نہ فیملی فزیشین کو، نہ پرسنل فزیشین کو، نہ فیملی ممبرز کو ایکسیس نہیں دی ہے، تو پھر تو حکومت کی ایک بدنیتی ہے نا جی، کہ وہ نہیں دکھانا چاہ رہے، وہ پوری چیز ریویل نہیں کرنا چاہ رہے۔ اب اینک تو عمران خان صاحب لگاتے نہیں ہیں، تو کویسچن یہ ہے کہ اینک کے بغیر کتنے فیصد ہے وہ نہیں بتایا انہوں نے۔
تو انہوں نے اس کو جو ہے چھپایا ہے. ابھی ڈاکٹر عاصم یوسف کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں تردید نہیں کر سکتا, تصدیق نہیں کر سکتا, کیونکہ انہوں نے ان کو پرسنلی ایگزامن نہیں کیا ہے. تو جو حکومت کے ڈاکٹرز نے بتایا صرف وہی کر رہے ہیں. فیصل چودھری صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مریض کی فیملی کا پورا حق ہے کہ اپنے مریض کی صحت سے متعلق جانے, اور ساتھ ساتھ ذاتی معالجین کے حوالے سے بھی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے, چاہے میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں, چاہے آصف علی زرداری صاحب ہوں. لیکن اس سلسلے میں آپ کے بھائی جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو رن کر رہے ہیں, انہوں نے بھی سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو ذاتی معالجین تک فوری رسائی دی جائے. لیکن آج عمران خان صاحب کی جیل کی موجودہ صورتحال میں وہ درخواست ہی انہوں نے نپٹا دی ہے. جو 7 صفحات پر مشتمل حکم نامہ جو جاری کیا ہے, اس میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی لیونگ کنڈیشن سے متعلق ہم بالکل مطمئن ہیں, اور یہ درخواست اب غیر مؤثر ہو چکی ہے. رسپونڈ کریں اس پہ پلیز. دیکھیں, این ڈی سی والوں نے لکھا تھا, میں تو ان کا سمپتائزر ہوں, میں تو کوئی بھی عمران خان صاحب کے لیے کوشش کروں تو اس کی حمایت کرتا ہوں. تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا, وہ آ گیا ہے, جو ان کا حکم ہے سپریم کورٹ کا, جو کہ پہلے نہیں آ رہا تھا. تو اب اس کے نتیجے میں اس میں بھی انہوں نے کہا تو لیونگ کنڈیشنز کا تو ایشو نہیں تھا. اگر آپ نے رپورٹ بھی پڑھی ہو تو زیادہ تو میڈیکل کنڈیشنز کا ایشو ہے, اور وہ ابھی تک پراپرلی ایڈریس نہیں ہوا ہے. یعنی ابھی تک سیٹسفیکٹری رسپانس نہیں آیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ کیسے ہے, کیا نہیں ہے, کیا ان کی آنکھیں ٹھیک ہیں. ڈاکٹروں کو یا فیملی ممبرس کو وزٹ کرا دیا جاتا تو بہتر ہوتا, اس سے پھر یہ جو کنفیوژن ہے یہ نہ ہوتی. ابھی بریفنگ دی گئی ہے, گور کو بھی دی گئی ہے, اور راما ناصر عباس کو بھی دی گئی ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی دی گئی ہے ڈاکٹر عاصم یوسف کو اور ڈاکٹر خرم کو. خرم مرزا جو ہیں وہ ریٹنا آپتھالمالوجسٹ ہیں, یعنی آنکھ کے ڈاکٹر, ریٹنا اسپیشلسٹ ہیں. تو ان کو جو ہے وہ دی گئی ہے. تو اب یہ تو جو حکومت کے ڈاکٹر ہیں وہ بتا رہے ہیں نا جی, تو فزیکل ایگزامینیشن ہو جاتا تو زیادہ اطمینان ہو جاتا, ہو جانا چاہیے تھا. باقی احتجاج والی بات جو آپ نے کی ہے وہ بالکل درست بات ہے, نہیں نکل سکی قیادت جو ہے وہ بندے اکٹھے نہیں کر سکی, اور خود بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جا کے محبوس ہو گئے. تو جب آپ اپنے حلقوں میں آپ نہیں جائیں گے, لیڈ نہیں کریں گے, پھر لوگ تو نہیں نکلتے نا. اچھا فیصل چودھری صاحب, احتجاج اور دھرنے تو جاری ہیں, کیا آپ بانی پی ٹی آئی کو میڈیکل گراؤنڈ پر ریلیف ملتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور اس صورتحال میں تحریک انصاف کی حکمت عملی آپ کو لگ رہا ہے بہتر ہے, یا کیا ہونی چاہیے؟ نہیں, ریلیف ابھی نہیں ہو سکتا جب تک معاملہ جو ہے مکمل طور پہ, اس میں ریلیف میں کا جو ہے وہ سارا عمران خان صاحب کے ہاتھ میں. عمران خان صاحب سے کوشش کی گئی ہے اس بار بھی کہ کوئی ڈیل شیل کی طرح, لیکن وہ نہیں, اس پہ نہیں مانیں گے, نہ پہلے مانے نہ اب مانیں گے, وہ کبھی بھی اس طرف نہیں آتے. بہت شکریہ وکیل تحریک انصاف فیصل چودھری ہم سے بات کر رہے تھے. اس سلسلے میں حکومت کس نہج پر کھڑی ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون کی ایم این اے ہیں جی شمائلہ رانا صاحبہ. شمائلہ رانا صاحبہ, ملکی سیاست میں لگتا ہے اس وقت صرف بانی پی ٹی آئی کی صحت کا ہی معاملہ ہے. تحریک انصاف عمران خان صاحب کے علاج کے لیے ذاتی معالجین سے ملاقات کا مطالبہ کر رہی ہے. حکومت ان کے ڈاکٹرز کو اعتماد میں تو لے رہی ہے مگر ملاقات نہیں کروا رہی. بہتر نہیں ہے کہ حکومت ان کی ملاقات کروا دے ذاتی ڈاکٹر سے, تاکہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو, پھر کسی کورٹ کا حکم کا انتظار نہ کرنا پڑے؟ کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کو جب آنکھ کا یہ مسئلہ درپیش آیا تو انہوں نے فوری طور پہ جو جیل حکام ہیں اور جیل انتظامیہ ہیں, انہوں نے سخت سیکیورٹی میں خان صاحب کو پمس ہاسپٹل میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہیں, آئی اسپیشلسٹ ہیں جو, اور ان کی ود کنسنٹ کے ساتھ ان کو وہاں پر چیک اپ کروایا گیا, اور ان کا ایک مائنر پروسیجر تھا وہ ہوا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا جی آپ نے ہمیں بتایا نہیں. اب دیکھیں جی, پوری جو ہرارکی کور تک سے کارکنان تک تو ڈھنڈورا نہیں پیٹنا تھا نا, ان کی فیملی کو آگاہ کر دیا ہوا تھا, اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگلے ہی دن عطا تارڑ صاحب ہیں, انہوں نے پورے میڈیا کے سامنے خان صاحب کی آنکھ کے متعلق جو ڈاکٹرز نے ان کو بتایا, جو رپورٹ تھی اس کے اوپر بات ہوئی. مگر ان کی جو فرینڈ آف کورٹ ہیں انہوں نے ملاقات کی, اور اس میں جو چیزیں سامنے آئیں, اور ہم نے یہ دیکھا کہ خان صاحب کو اگر کوئی یہ مرض لاحق تھا یا ان کو کوئی آنکھ میں ایشو تھا تو انہوں نے اپنی, جب بہن ان سے ملاقات کے لیے آئی تھی تو ان کو انہیں بتانا چاہیے تھا
یہ بات تو میں کبھی بھی تسلیم ہے کہ کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ اگر ایک ان کو یہ تکلیف تھی تو انہوں نے اپنی بہن کو نہیں بتائی. اگر اتنا ہی سیریس معاملہ تھا آنکھ کا تو ان کو بتانا چاہیے تھا اپنی بہن کو, اور بہن نے باہر آ کر انتشاری مہم جو ہے وہ تو کی, انہوں نے اداروں کے خلاف باتیں کی, انہوں نے سیاست کی, تو ان کو اس پر بھی بات کرنی چاہیے تھی اگر ایسا کچھ تھا تو, چونکہ یہ حقیقت کے اوپر ایک مبنی ہی سیکنڈ نہیں شمالیہ ہے. رانا صاحب, میں ذرا اس کوشچن کو دوں. جس وقت لاسٹ ٹائم عظمیٰ صاحبہ سے عظمیٰ نیازی صاحبہ سے جب بات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی بہن کی, تو انہوں نے کہا تھا میری آنکھ میں ذرا تکلیف ہے اور باقی میں بالکل ٹھیک ہوں. کم از کم انہوں نے باہر آ کے یہ بتایا تھا. میں سوال کوئی دوسرا ہے. ڈاکٹر عدنان صاحب جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو ان کے اس بورڈ کے اندر بھی بیٹھتے تھے, ان سے ریگولر ملاقات بھی کرتے تھے. اسی طرح آصف علی زرداری صاحب, ڈاکٹر عاصم ان کے ذاتی معالج تھے. یہ ایک تاثر ہے جیسے شاید حکومت کچھ چھپانا چاہ رہی ہے ذاتی معالج کو نہ لوپ میں رکھ کے. یہ تو اس تاثر کو مزید تقویت مل رہی ہے. ہسٹری ہے پاکستان کے پولیٹیکل جتنے بھی پریزنرز ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے ذاتی معالج کو چیک کرانے کی اجازت دی جاتی ہے. کیوں یہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے نہیں, حکومت کی نیت پہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. ان کو دی بیسٹ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے اس کو جو انہیں ٹریٹمنٹ کر رہی ہے ان کی آنکھ کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو میڈیکل بورڈ کے اندر 2 ڈاکٹرز اور جو 2 سے 3 ڈاکٹرز ہیں وہ مختلف ہیں, تو وہ شعبے چشم کے جو ماہر ہیں, مگر وہ مختلف ہاسپٹل سے ہیں اور تمام جو ہے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں, پروفیسر لیول کے ڈاکٹرز ہیں جو خان صاحب کو ٹریٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ہاسپٹل میں منتقل کرنے کا جو ہے حکومت نے جو کہہ دیا ہے, تو اب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں گے اور باقاعدہ سے ان کی جو بھی جس طرح سے وہ چاہیں گے ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی. دیکھیے انسانی ہمدردی کے اوپر بھی ہم لوگ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ خان صاحب کا کوئی نقصان ہو, یا ان کی صحت سے لے کر ہم لوگ کوئی کسی چیز کے اوپر اپنی نیگلیجنس نہیں کر سکتے. حکومت نے کہیں بھی نیگلیجنس نہیں کی, ان کے بیٹوں سے ان کی بات کروائی. ان کو جب انہوں نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا تو ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ میڈیکل کی جو بیسٹ جو ٹیم تھی انہوں نے ان کو چیک اپ کیا, ان کا پروسیجر ہوا. اس کے بعد ان کو جو بہترین سہولیات میسر ہیں جو ان کی رپورٹ کے اندر بھی ہیں, جیل کے اندر بھی جو ان کو سہولیات ہیں وہ میسر ہیں. اور جو شمالیہ رانا صاحب ان کے بچوں سے ان کی بات ہونا یا اسپتال میں ان کا علاج کروانا یا پینل آنا, یہ سب سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد ہوا ہے. ایک تو یہ چیز تاثر یہ ہے کہ حکومت اس سارے معاملے کو ہینڈل نہیں کر پا رہی. ایک ٹائم لائن ہے نا, پہلے آپ لوگوں نے فیملی سے ملاقاتیں بند کی, پھر انہیں پیمز لایا گیا, 5 دن تک اس کی تصدیق ہی نہیں گئی, حکومت مسلسل انکار کرتی رہی. جب ان کی آنکھ کا معاملہ اتنا خراب ہو گیا تب سنجیدگی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا. فیملی کو کنسرن تو ہوگا نا. حکومت نے کہیں بھی نیگلیجنس کا مظاہرہ نہیں کیا, اور نہ ہی ہماری کوئی اس کے اندر کسی نے لیتو لال سے کام لیا ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ جیسے ہی خان صاحب نے بتایا کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے اور ان کو فوری طور پہ ہاسپٹل لے کر آیا گیا, سخت سیکیورٹی میں لے کر آیا گیا. اور عمران خان صاحب جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی صحت اور ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ حکومت کی اور جیل انتظامیہ کی اولین جسے کہتے ہیں وہ ذمہ داری ہے. شمالیہ رانا صاحبہ, میں قطن کسی آکورڈ پوزیشن پہ نہیں لانا چاہتا آپ کو, میں صرف بتاتا ہوں نواز شریف صاحب کو تکلیف تھی تو ان کو لندن منتقل کر دیا گیا, انہیں کا علاج ادھر سے ہوگا. آصف علی زرداری صاحب کو تکلیف ہوتی تھی تو وہ ضیاء الدین اسپتال منتقل ہو جاتے تھے, ان کے ذاتی معالج ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو یہی تو سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے نا. اگر عمران خان صاحب کی فیملی کہتی ہے الشفا انٹرنیشنل ٹرسٹ میں ان کا علاج ہو تو کیوں نہیں کروا رہے آپ لوگ؟ ان کے ذاتی معالج ہو تو کیوں نہیں کروا رہے؟ نہیں, کیا نہیں کروا رہے. عمران خان صاحب کا, عمران خان بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کا علاج ہو رہا ہے. دی بیسٹ ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ان کا علاج کر رہے ہیں, اور اب ان کو ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے. تو وہاں پہ جا کر جو انہوں نے ہاسپٹل کہا, ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ پمز میں ان کو یا پولی کلینک میں بھیجتے ہیں. یعنی آپ تصدیق کر رہی ہیں. جو ہاسپٹل انہوں نے کہا ہے, جس ڈاکٹر کو انہوں نے کہا ہے, ہم نے ان کی کنسنٹ کے ساتھ جو ہے حکومت نے ان کو چیک اپ کروایا ہے. مزید برآں جو وہ کہیں گے اسی طرح ہوگا. یعنی آپ تصدیق کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ کیا جا رہا ہے. بلیک میلنگ میں حکومت نہیں آئے گی کبھی. نہیں, بلیک میلنگ والی تو بات کیا ہے. یعنی آپ تصدیق کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو الشفا انٹرنیشنل اسپتال میں منتقل کیا جا رہا ہے, وہاں ان کے ذاتی معالج بھی ان سے مل سکتے ہیں جہاں پہ وہ چاہیں گے,
विद उनकी कंसेंट हुकूमत इंशाल्लाह ठीक है। ताला वहीं पे ही भेजेगी, क्योंकि हमें खान साहब की सेहत के हवाले से और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हम लोग बिल्कुल विजिलेंट हैं। बहुत शुक्रिया शुमाइला राना साहब, हमसे बात कर रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब की सेहत को लेकर काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही है, इस पर बात कर लेते हैं। कादिर खान मंदोखेल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। मंदोखेल साहब, बानी पीटीआई की सेहत इस वक्त हॉट टॉपिक तो बनी हुई है। तहरीक इंसाफ हुकूमत पर बानी पीटीआई की आंख ख़राब करने का इल्ज़ाम भी लगा रही है, ज़ाती मौलजीन से खान साहब के एहतजाज का मुतालबा भी कर रही है, लेकिन उनके ज़ाती मौलजीन को एतमाद में तो लिया जा रहा है मगर रसाई नहीं दी जा रही। सर, बतौर इत्तहादी आप नहीं समझते कि बानी पीटीआई को ज़ाती मौलजीन तक रसाई देनी चाहिए? जी, मेरे ख्याल में देना चाहिए। उसकी वजह ये कि वो वैसे नहीं जानते हैं, उनके जो ज़ाती मौलज है वो तो जर्नल फिजिशियन होंगे, मगर आंख के लिए तो आई स्पेशलिस्ट चाहिए। तो आई स्पेशलिस्ट को जो आज 2 लोगों को भेजा गया, मेरे ख्याल में कोई अर्ज नहीं था कि अगर इनका भी कोई डॉक्टर साथ चला जाता तो ज़्यादा बेहतर होता मेरे हिसाब से। अच्छा कादिर खान मंदोखेल साहब, सियासी कैदी और उनकी बीमारी पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही भी है ना। खान साहब ये कहते हैं कि उनकी 85% बिनाई जा चुकी है। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई बिल्कुल ठीक है, जबकि दूसरी आंख की बिनाई चश्मा लगाकर 70% है। खुद मेडिकल रिपोर्ट भी बता रही है कि पहले से काफ़ी बेहतरी है। यानी इमरान खान साहब की आंख किसी हद तक मिस हैंडल हुई। क्या वजह है कि हुकूमत में अंदर ऐसा कौन सा खौफ है कि इस मामले को हैंडल नहीं कर पा रही? क्यों बीमारी पर सियासत हो रही है? नहीं, मेरे ख्याल में मिस हैंडल तो यहाँ तक मैं कहूँगा हुकूमत की, कि वो जब अस्पताल ले जा रहे थे तो उनके घर वालों को, इनकी फैमिलीज को बताना चाहिए। ये मेरे ख्याल में हुकूमत ने गलती की है, बताना चाहिए, बताने में कोई अर्ज नहीं था। लेकिन साथ साथ मुझे इस चीज पे बड़ी हैरत है, बैसियत कानून के तालिब इल्म, यकीनन मैं आंखें बंद नहीं कर सकता हूँ। जब सलमान सफदर साहब गए 3-3.5 घंटे उन्होंने मुलाकात की है, और मुलाकात के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा खान साहब बिल्कुल रूप सेहत है, और 1 घंटे या 2 घंटे के बाद वो अपनी बात से मुकर गए कि रिपोर्ट में मैं बताऊंगा। और फिर जब रिपोर्ट आई है तो वो एक वकील होके और वो हाई स्पेशलिस्ट भी बन गए, उन्होंने कहा खान साहब की बिनाई 15% रह गई है। तो मुझे तो इस बात पे शक था, और उसकी वजह ये, आज जब 2 डॉक्टर गए और उन्होंने बताया कि नहीं जी उनकी बिनाई जो है ना वो 70% बेहतर है। जंग के अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक एक आंख 6/6 है, दूसरा 6/9 है। तो ये सारी जो तजाद है ये क्यों है? मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कोई एनआरओ का तो नहीं है, ये कोई डील का हिस्सा तो नहीं है कि कभी बात बनती है तो रिपोर्टें खतरनाक हो जाती है, जब बात बिगड़ जाती है तो रिपोर्टें नॉर्मल हो जाती है। और उसको मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं, आपको याद होगा अलीमा बीबी ने बयान दिया था कि खान से क्या चाहिए, क्या लिख के दे आप उनकी जान छोड़े, याद होगा। इससे पहले आजम स्वाति साहब ने कुरान सर पे उठा के ये कहा कि मैं मुख्तलिफ लोगों के पास गया उनकी जान छोड़ाने के लिए। उसके बाद आप देख लें कि पीटीआई कहती है अक्टूबर से उनकी आंख खराब है, तो अभी 1.5 महीना पहले 2 दिसंबर को उज़मा बीबी जब मिली है उन्होंने भी कहा खान साहब की सेहत ठीक है। और अभी महीना पहले मेरे साथ जो स्टेट मिनिस्टर है हुज़ैफा रहमान साहब, उन्होंने एक शो में मेरे साथ कहा है और वो यूट्यूब में मौजूद है, उन्होंने ये कहा कि हमने खान साहब को ऑफर किए कि वो मिडिल ईस्ट के किसी मुल्क चले जाए, तो खान साहब ने कहा नहीं मुझे यूरोप या अमेरिका भेजे। जब एंकर ने सवाल किए कि ये आपके पास क्या सबूत है इन बातों के, हमारे पास ऑडियो टेप है, यकीनन आप और मुझे सबको पता है कि जेल के अंदर जो है ना वो खबरें जो है ना वो टेप तो होती है सारी। तो मैं ये सारी बातों को ये समझ के कि ये वही स्क्रिप्ट तो नहीं है जो नवाज शरीफ साहब का स्क्रिप्ट था, यानी नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स जो कभी हमने सुने भी नहीं थे इतने खतरनाक हो गए कि खुदा न खास्ता उसकी मौत के करीब थे, और फिर जाके शरीफ मुजारी साहिबा जो है ना वो रो पड़ी है, फिर इमरान खान साहब ने काबीना में उसकी मंजूरी दे दी है, और जैसे ही नवाज शरीफ साहब बाहर जाते तो इमरान खान साहब तनकीद का निशाना बनाते हैं उनको। तो मुझे तो स्क्रिप्ट वही लग रहा है, बस वो अदाकार अलग अलग है। जब इस बात पे इत्तेफाक है कि बीमारी पर सियासत नहीं होनी चाहिए, तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब को क्या हुआ है? वो इस मामले पर क्यों पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं? वो कहते हैं कि बानी पीटीआई को मशवरा देने के 1.5 साल में वो औरतों की तरह रो रहे हैं, मर्दों की तरह जेल काटो, रोने से कुछ हासिल नहीं होता। सदर जरदारी की जानिब से इस मौके पर ये ताने बनते थे? देखो, जुमरे में तो आप कोई भी जुमरा लाए, कोई मतलब लाए, उसे हमारा क्या सदर जरदारी साहब ने गलत कहा। आपको याद होगा अभी चंद 1.5-2 महीने पहले जब हामिद मीर साहब को ने इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू में ये कहा कि जेल में रहने वाले जो है ना वो 2 साल बाद जेल बताता है कि बाबा मैं जेल हूं। ये आपको याद है,
تو انہوں نے وہی باتیں دہرائی کہ ابھی 2-2.5 سال ہو گئے عمران خان صاحب کو یہ ساری باتیں آ رہی ہے، اور پھر آپ کے سامنے میں نے علیمہ بی بی، عظمیٰ بی بی، اعظم سواتی کا، حذیفہ رحمان کے بیانات سارے رکھتی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کو میں نارو نہیں کہوں تو کیا کہوں، مک مکا کہوں نہیں کہوں تو کیا ڈیل کہوں، کیا کہوں. بہت شکریہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی قادر خان مندوخیل ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے ہاتھوں شرمناک شکست کے بعد شاہین، بابر اور شاداب کی چھٹی کا مطالبہ اب تو زور پکڑنے لگا ہے. پی سی بی نے جو میچ مذاکرات کی میز پر جیتا وہ گرین شرٹس نے کولمبو کے میدان میں ہار دیا. کرکٹ ٹیم کی مایوس کن کارکردگی پر قوم یہ سوچتی ہے کہ کاش ہم انڈیا کے خلاف بائیکاٹ والے فیصلے پر قائم ہی رہتے. 175 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ لائن ایک بار پھر دباؤ میں بکھر گئی. 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل ہونے میں بھی ناکام رہے. صاحبزادہ فرحان جن پر سب کو مان تھا وہ بغیر کھاتا کھولے چوتھی گیند پر چلتے بنے. نو لک شاٹ کے لیے مشہور سائم ایوب کی شاٹ کہیں نظر نہیں آئی. وہ 6 رنز بنا کر ہی چل پڑے. کپتان سلمان علی آغا نے ذمہ داری سنبھالنے کی بجائے 4 رنز بنا کر ہتھیار ڈال دیا. اور تو اور کنگ بابر جن کا بڑا شور تھا کہ وہ مرد بحران ہے، انہیں ٹیم کو مشکل سے نکلنے کے لیے پلئنگ 11 میں شامل کیا گیا تھا. وہ بھی 7 گیندوں پر 5 رنز بنا کر چلے گئے. جس ٹیم کے ٹاپ آرڈر کا یہ حال ہو، اس سے میچ جیتنے کی امیدیں لگانا حماقت ہے. وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ نے کہا ہے کہ بھارت نے ہمیں آؤٹ کلاس کر دیا. ایشان کشن نے اچھی اننگز کھیلی، وہ ہم سے میچ لے گئے. بھارتی بیٹر نے ہمارے اسپنرز پر دباؤ ڈالا. کپتان سلمان علی آغا نے کہا ہے کہ پاور پلے میں وکٹیں گرنے سے میچ ہاتھ سے نکل گیا. دوسری اننگز میں پچ بہتر ہو گئی تھی، ہمارے بیٹرز صورتحال کے مطابق نہیں کھیل سکے. پاک بھارت میچ کا دلچسپ پہلو یہ تھا کہ پاکستان کے 4 بالرز سلمان علی آغا، عثمان طارق، محمد نواز اور سائم ایوب نے 14 اوورز میں مجموعی طور پر 87 رنز دیے، جبکہ 3 بالرز شاہین شاہ آفریدی، ابرار احمد اور شاداب خان نے 6 اوورز میں 86 رنز دیے، جو پاکستان کی ہار کا سب سے بڑا سبب بنے. کپتان سلمان علی آغا جنہوں نے میچ کے پہلے اوور میں ابھیشیک شرما کی وکٹ لی، ان کے مڈل اور آخری اوورز میں دوبارہ ایکشن میں نہ آنے پر سوالات تو ہیں. سلمان علی آغا نے میچ کا پہلا اوور کرایا، 2 اوورز میں صرف 10 رنز دیے. کیا بہتر نہ ہوتا کہ وہ مڈل میں ابرار کی جگہ اوور کراتے؟ آخری اوور شاہین آفریدی کو دینا بھی سمجھ سے بالکل بالا تر ہے. شاہین آفریدی نے بھارت کے خلاف 2 اوورز میں 15.5 کی اوسط سے 31 رنز، امریکہ کے خلاف 4 اوورز میں 10.5 کی اوسط سے 42 اور نیدرلینڈ کے خلاف 3 اوورز میں 9.33 کی اوسط سے 28 رنز دیے. اس پرفارمنس پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے شاہین آفریدی پاکستان نہیں مخالف ٹیموں کی طرف سے کھیلتے ہیں. اس لیے اہم سوال یہ بھی ہے کہ ٹیم کے مہنگے ترین آؤٹ آف فارم شاہین آفریدی کو بار بار کیوں موقع دیا جا رہا ہے؟ کیوں سلمان مرزا کو ان کی جگہ ٹیم میں شامل نہیں کیا جا رہا؟ سلمان مرزا اس پچ پر اتنے ہی مؤثر ہو سکتے تھے جتنے ہاردک پانڈیا ثابت ہوئے. ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے کہا ہے کہ سلمان علی آغا سے پہلے اوور کا پلان 3 دن پہلے بنایا تھا، جبکہ عثمان طارق کا یہی رول ہے اور انہیں صحیح وقت پر لایا گیا تھا. مائک ہیسن کے مطابق جب بولنگ پلان 3 دن پہلے بن گیا تھا تو حیران کن بات ہے کہ بیٹنگ لائن اور بیٹنگ پلان کیوں نہ بنا. فہیم اشرف کو کپتان نے مسلسل تیسرے میچ میں بولنگ نہیں دی، جبکہ فہیم اشرف سے بولنگ نہیں کرانی تھی تو بہتر ہوتا کہ فخر زمان کو موقع دیا جاتا. T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کے سٹار بیٹر بابر اعظم 2021 کے بعد سے کسی بڑی ٹیم کے خلاف ایک بھی چھکا نہیں لگا سکے. ایسے میں بابر اعظم کی جگہ خواجہ نافع جیسے ٹورنامنٹ سے پہلے سب پاکستان کا ٹرمپ کارڈ اور مخالف ٹیموں کے لیے سرپرائز قرار دے رہے تھے کو کیوں موقع نہیں دیا گیا؟ سابق کپتان شاہد آفریدی اور محمد یوسف نے شاہین، بابر اور شاداب کو گڈ بائی کہنے کا مطالبہ کیا ہے. شاہد آفریدی نے کہا ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں فیصلہ ہو تو میں شاہین، شاداب خان اور بابر کو ٹیم سے باہر بٹھاؤں اور نئے لڑکوں کو موقع دوں. شاہین آفریدی پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شاہین نے بھی اچھی بولنگ نہیں کی. پہلے اوور میں رنز کھانے کے بعد بھی آخری اوور شاہین کو دیا گیا، جبکہ ہمارے پاس فہیم اشرف بھی موجود تھا. محمد یوسف نے ایکس پر بیان میں کہا کہ شاہین آفریدی، بابر اعظم اور شاداب خان کا وقت گزر چکا ہے. پاکستان کی T20 ٹیم کو اب نئے پرفارمرز کی ضرورت ہے. ذرائع کے مطابق ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے اگلے میچ کے لیے بابر اعظم اور شاہین آفریدی کو بٹھانے پر غور کیا جا رہا ہے. پلئنگ 11 کے حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ نمیبیا کے خلاف میچ میں ٹیم میں 2 سے 3 تبدیلیوں کا امکان ہے. سینئر کھلاڑیوں کی جگہ بینچ اسٹرینتھ کو موقع دینے پر غور شروع کر دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سلمان مرزا، خواجہ نافع اور فخر زمان میں سے کس کے نام کا قرعہ نکلتا ہے. کل کے میچ میں پاکستان کی بدترین شکست اور T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں سینئر سپورٹس جرنلسٹ مرزا اقبال بیگ صاحب سے. مرزا اقبال صاحب، 4 مہینوں میں بھارت کے خلاف 4تھی شکست ہمیں ہوئی ہے. میچ سے پہلے اتنی ہائپ تھی، مگر اسی دوران ایشیا کپ کے دوران ہی بھارتی کپتان سوریا کمار یادو نے بھی کہا تھا کہ انڈیا پاک کوئی رائیولری بھی نہیں ہے.
اب سوربھ گنگولی صاحب نے بھی ایسی باتیں کی ہیں. کیا دونوں ٹیم میں سکلز کے فرق ہیں یا ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے جو ہر مرتبہ بری طرح ہار جاتے ہیں؟ کیا ہے ٹیلنٹ یا سکلز؟ بہت بہت شکریہ سلمان حیدر. دراصل واقعی میں اب تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جس طرح سے پے در پے 3 شکست ہوئی ایشیا کپ میں، پھر یہ اس T20 کے اس لیگ میچ میں پاکستان کو یک طرفہ مقابلے کے بعد بھارت نے ہرایا. حالانکہ اتنی ہائپ بنی ہوئی تھی. میں حیران ہوں کہ پاکستان کی اس ٹیم میں اتنا پوٹینشیل ہونے کے باوجود، کیونکہ ٹیم کا سلیکشن صحیح نہیں تھا. اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے، جب یہ ٹیم جا رہی تھی تو ہم نے کہا چلیں 15 رکنی اسکواڈ اب بن گیا ہے، اب اس پر کیا تنقید کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ کمبینیشن نہیں ہے. وکٹ کیپر آپ نے رضوان کو ڈراپ کر دیا، آپ شاہین شاہ افریدی کو کھلائے جا رہے ہیں. بابر اعظم جس طرح کا اسٹروک کھیل کر آؤٹ ہوئے اس سے پتہ چلتا ہے. پھر آپ کے اوپنر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پریشر گیم میں جب تگڑی ٹیمیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو پھر اس وقت ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. تو یہ بالکل صحیح کہا کہ واقعی میں پاکستان اور بھارت کا T20 کرکٹ میں مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ بیشتر بھارتی کرکٹر IPL کھیل کر آتے ہیں، انہیں بڑا تجربہ ہے، دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے خلاف کھیلتے ہیں. لیکن یہاں ہمارے کھلاڑی جو ہیں، ایک تو ان کو لیگز کھیلنے کے کم مواقع ملتے ہیں، لیکن ان کا فوکس کرکٹ پر ہی نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پے در پے شکست ہوئی ہے بھارت کے ہاتھوں. اور میں سوربھ گنگولی کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ واقعی میں اب ایسا لگ رہا ہے کہ مقابلہ ہی نہیں رہا. اگر آپ لڑ کے ہارتے ہیں تو کوئی افسوس نہیں ہوتا، لیکن جس طرح یک طرفہ مقابلے کے بعد پاکستان ہارا ہے، اس سے کروڑوں لوگوں کے دل ٹوٹ گئے اور بڑا افسوس ہوا ہے لوگوں کو. اچھا مرزا صاحب، ہمارے جو ہیڈ کوچ ہیں مائک ہیسن صاحب، وہ کہتے ہیں سلمان علی آغا نے پہلے اوور کا پلان جو تھا نا کہ ہم پہلے اوور بولنگ کریں گے، وہ 3 دن پہلے ہی بنا لیا تھا. اگر سر واقعی ایسی بات ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ غلطی ہوئی کدھر سے ہے؟ کہاں پاکستان رانگ ہوا؟ کیونکہ بہت سے مبصرین اور سابق کرکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا، ہم میچ وہیں ہار چکے تھے. دیکھیں یہ بہت بڑا بلنڈر تھا، اور ہمیں پتا ہے کہ پاکستانی ٹیم ہدف کے تعاقب میں مشکل سے 2-4 ہوتی ہے. وہ ہم نے دیکھ لیا نیدرلینڈ جیسی کمزور ٹیم کے خلاف، جب اگر فہیم اشرف رنز اسکور نہ کرتے تو پاکستان وہ میچ ہار جاتا. حیرت کی بات ہے، یقیناً یہ فیصلہ جو ہے وہ ٹیم کی جو مینجمنٹ ہے اس نے کیا ہوگا، جس میں کوچ اور کپتان کی رائے شامل ہے، اور شاید سینئر پلیئر سے بھی انہوں نے رائے لی ہو. لیکن وہ شاید اس چکر میں تھے کہ موئسچر ہے پچ میں، اس کا فائدہ اٹھایا جائے. موئسچر تھا تو آپ نے خود پہلا اوور سلمان آغا نے کیا نا، تو فاسٹ بولر موئسچر کا فائدہ اٹھاتے، اور سلمان آغا نے بڑا اچھا اوور کیا جس میں انہوں نے ابھیشیک شرما کو آؤٹ کیا. لیکن پھر ہماری بولنگ اور یہ جو بلنڈر ہوا ہے کہ آپ نے ٹاس جیت کر پہلے خود جو ہے وہ بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ آپ کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ آپ کے اسپنرز ہیں. اگر آپ پہلے خود بیٹنگ کرتے اور بھارت کو پھنساتے، لیکن ایسا ہوا نہیں. میں سمجھتا ہوں اس غلطی کا جو ہے وہ ازالہ ناممکن تھا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو شکست ہوئی. اچھا بیگ صاحب، کپتان سلمان علی آغا پر ذرا مزید روشنی ڈالیں نا. ایک تو انہوں نے ٹاس پر غلط فیصلہ کیا، پھر ابھیشیک کو آؤٹ کرنے کے باوجود انہوں نے اپنے 2 اوورز نہیں کیے. جو ٹرمپ کارڈ تصور کر رہے تھے عثمان طارق، ان کو بھی لیٹ لے کر آئے. بیٹنگ کرنے آئے تو ایک غیر ذمہ دارانہ شاٹ کھیلی. کیوں وہ بھارت کے خلاف پینک ہو جاتے ہیں؟ ہماری ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے بلو آئیڈ بوائے ہیں. آپ دیکھیں کہ نومبر 2024 میں انہوں نے اپنا T20 کیریئر شروع کیا، اور صرف 2 T20 انٹرنیشنل میچز کے بعد ان کو پاکستان کا کپتان بنا دیا گیا. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹیم میں ان کی جگہ نہیں بنتی، بولنگ کرانے سے ڈرتے تھے، بیٹنگ اتنی اچھی نہیں کر رہے تھے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ 1 ڈاؤن پوزیشن پر آنا شروع کیا. سری لنکا میں جو ایک میچ ہوا T20 سیریز کا، وہاں 1 ڈاؤن پر آئے، اور پھر اس کے بعد پاکستان میں جو آسٹریلیا کے خلاف سیریز 1 ڈاؤن پہ آئے. لیکن بائی لیٹرل سیریز میں اپنے ہوم گراؤنڈ پر ہوم کراؤڈ کے سامنے تو وہ رنز بنا گئے. اب جب یہاں آئے T20 ورلڈ کپ میں تو تینوں میچوں میں ناکام ہوئے. تو کیا وہ ٹیم پر بوجھ ہے، کیا برڈن ہے ٹیم پر؟ یہ بھی سوچنا ہوگا. نہ وہ بولنگ کراتے تھے، گزشتہ کئی میچز میں نہیں کرائی. کل انہوں نے پہلا اوور کیا جس میں انہوں نے وکٹ لی، غالباً اس وجہ سے کہ دونوں لیفٹ ہینڈڈ اوپنرز تھے بھارت کے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر مجھ سے پوچھا جائے، نہ ان سے کپتانی صحیح ہوئی کل، نہ ان کی انفرادی کارکردگی اتنی اچھی تھی کہ ہم اس کی تعریف کریں. اور یہ سوچنا پڑے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کو آئندہ آنے والے وقت میں کہ لیڈر تو ایسا ہونا چاہیے جو فرنٹ سے لیڈ کرے. لیکن سلمان علی آغا نے واقعی میں بڑا مایوس کیا. اب آپ ذرا تھوڑا یہ بتائیے گا نا کہ اگلے میچ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پلینگ 11 میں کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ کہ نافع، فخر زمان اور سلمان مرزا کی ٹیم میں واپسی ہوگی؟ اسپیشلی بابر اعظم جن کا موازنہ ہم کنگ اور کوہلی سے کرتے ہیں جی، اور سوشل میڈیا پر ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟
इनका आखिरी वर्ल्ड कप है। लग तो यही रहा है सलमान के ये बाबर आजम के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, क्योंकि T20 में जो उनका स्ट्राइक रेट है, जो उनकी कारकर्दगी है, वो लम्हे फिक्रिया है। मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को आराम कराया जाए। ठीक है, वनडे के अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन T20 में वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, उन्हें आराम कराना चाहिए। देखना चाहिए कि जो अगला वर्ल्ड कप जब होगा, आया बाबर आजम उस वक्त तक खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। मेरे ख्याल में बाकी खिलाड़ियों को भी बाबर आजम के साथ आराम कराना चाहिए, जब भी पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा। आपने अगले मैच की बात की, नमीबिया के खिलाफ मैच है। नमीबिया की टीम को आप आसान ना लें। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान नमीबिया से हारता है तो सुपर 8 से बाहर हो जाएगा। अगर नमीबिया से जीतता है तो पाकिस्तान सुपर 8 में जाएगा, जहां उसकी मुंतजिर होगी न्यूजीलैंड की टीम, जहां उसकी मुंतजिर होगी जो है वो श्रीलंका, इंग्लैंड। तो अब देखते हैं वहां क्या होता है, क्योंकि हर ग्रुप से 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी, मतलब 4 टीमों का एक ग्रुप होगा और उसमें से जो 2 टीमें वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। क्या सिचुएशन बनती है, क्या एक मर्तबा फिर भारत के हाथों हमें इसी तरह की हजीमत का सामना करना पड़ेगा अगर सेमीफाइनल में मुकाबला होता है, ये देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। गजा के लिए पीस ऑफ बोर्ड के इजलास से चंद रोज पहले इसराइल का सदर ट्रंप और आलमी बरादरी के लिए बड़ा पैगाम। इसराइली हुकूमत ने मकबूजा मगरबी किनारे के वसी इलाकों को रियासती मलकियत करार देने की मंजूरी दे दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने अपनी जाहिरियत को बरकरार रखते हुए मगरबी किनारे के वसी इलाकों को रियासती मलकियत करार देने की मंजूरी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसले के तहत जमीन के इंदराज का अमल दोबारा शुरू होगा, जो 1967 से मुअत्तल था। फलस्तीनियों को मलकियत साबित करने के लिए दस्तावेजात जमा कराना होंगी। पाकिस्तान ने मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल की जानिब से किए जाने वाले ताज़ा इक़दामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इसकी शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान इसराइली काबिज ताकत की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके को नाम निहाद रियासती मलकियत में तब्दील करने और गैर कानूनी आबादकारी की सरगर्मियों में तोसी की हालिया कोशिशों को बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार देता है। दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया कि इक़दामात न सिर्फ आलमी कवानीन बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मुतल्लिका करारदादों के भी मुनाफी है और आलमी बरादरी को उन्हें वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करना चाहिए। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जारी हैं और गजा पर ताज़ा हमलों में मजीद 11 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि लबनान शाम सरहद पर ड्रोन हमलों में 4 लबनानी शहीद कर दिए गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस के रुकन ममालिक जुमेरात को होने वाले इजलास में गजा में तामीर नौ और इंसानी इमदाद के लिए $5 अरब से ज़ायद के वादे का ऐलान करेंगे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने लिखा कि रुकन ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी से कायम किए जाने वाले स्टेबलाइजेशन फोर्स और मकामी पुलिस के लिए हज़ारों अहलकार फराम करने के बेअज़्म का इजहार किया है। सदर ट्रंप के मुताबिक जुमेरात को होने वाला इजलास इस ग्रुप का पहला बाज़ाब्ता इजलास होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में मुनक्किद होगा। इजलास में 20 से ज़ायद ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शरीक होंगे और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। बोर्ड ऑफ पीस के जुमेरात को होने वाले इजलास से पहले हमास ने गजा में अमन फोर्स भेजने वाले ममालिक के लिए शराइत वाज़ेह कर दी है। हमास का कहना है कि अमन फोर्स सरहद पर रहे और फ़लस्तीन के सिविल, सियासी और सिक्योरिटी अमूर में मुदाखलत न करें। हमास के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि गजा में आलमी फोर्स पर एतराज़ नहीं, अगर वो फ़रीक़ैन के दरमियान हिफाजती तय के तौर पर हों। उधर बांग्लादेश में 13वीं कौमी असम्बली के इंतखाबात के बाद मंगल को तारिक रहमान की बतौर वज़ीर आज़म हलफ बर्दारी मुनक्किद हो रही है, जिसमें अहम इलाकाई और आलमी रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के है। 12 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में तारिक रहमान की जमात BNP ने आम इंतखाबात में 209 नशस्तें जीती, जो इत्तेहादियों को मिलाकर 212 हो गई है। इस तरह बांग्लादेश की जमात इस्लामी 68 नशस्तें हासिल करके दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरी है। मजमूई वोटर टर्नआउट 59.44% रहा। तारिक रहमान की तकरीब हलफ बर्दारी में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक के सरबराहान को शिरकत की दावत दी गई है। दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है कि बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में 17 फरवरी मुल्क की नौ मुंतखब हुकूमत की तकरीब हलफ बर्दारी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल करेंगे। यह हलफ बर्दारी सिर्फ मुल्की सियासी सरगर्मी नहीं बल्कि खित्ते में सफारती ताल्लुकात और ताउन में नए बाब का आगाज़ भी तसव्वुर की जा रही है। BNP क़यादत की जानिब से इलाकाई हम आहंगी और ताउन की आला सतह के वादों पर जोर दिया गया है। ख़ास तौर पर पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत करने की ख्वाहिश जाहिर की गई है। तारिक रहमान की बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी का मकसद पड़ोसी ममालिक जैसे भारत, चीन और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम करना है। बांग्लादेश की नई हुकूमत के सरबराह तारिक रहमान की पहली तरजीह बांग्लादेश और उसके मफादात हैं। वो पाकिस्तान और भारत के मौज़ूआत की बजाय सबसे पहले बांग्लादेश पर तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।